الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ والمستند خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آدم اسماء کلہا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام اللہم صلی علی محمد محمد وبارک وسلم۔ آج پہلی نشست ہے تذکرہ امام علی مقام کے سلسلے کی، اور پچھلے 5-6 سال سے یہی معمول رہا ہے میرا کہ ہر سال ہست و نیست کے فورم سے کچھ نہ کچھ معروضات پیش کرتا ہوں۔ تو پہلے جو میرا سلسلہ رہا ہے گزشتہ برس اور گزشتہ سے پیوستہ برس اور اس سے پیوستہ برس، تو ہم نے جو کریکٹرز ہیں کربلا کے، امام حسین اور بی بی زینب اور امام زین العابدین علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا ایک طرح کا جو رول تھا کربلا میں، اس کے اوپر زیادہ توجہ دی میں نے۔ اس سے پہلے میں نے تھیوری آف ٹائم اور کربلا، اس کے اوپر کچھ بات کی تھی۔ تو اس سال کیونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے تعطل کا شکار ہیں ساری سرگرمیاں، تو وقت زیادہ مل گیا مجھے سوچنے کا، اور جب وقت زیادہ ملتا ہے تو انسان کے ذہن میں الجھاؤ بھی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ کیا بات کرنی چاہیے۔ تو میرا ذہن جس طرف گیا، اور پھر میری تیمور بھائی سے بات ہوئی اور ہم نے ایک موضوع دونوں نے اپنی مشاورت سے جو طے کیا، وہ یہ تھا کہ علم تصوف اور امام حسین، یا حسین دا امام آف صوفیز۔ تو یہ اب ایک دعویٰ ہے، ایک قضیہ ہے، اور جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کی دلیل دینا اسی کا فرض ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو امام علی مقام کی شخصیت ہے، ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے یا واقعہ کربلا بیان کرنے سے پہلے جو شعوری تیاری ہمارے ذہن کو چاہیے اور جو ایموشنل سینسٹیوٹی ہمارے جذبات میں ہونی چاہیے، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس میں بہت کمی کا شکار ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس دفعہ ذرا پیٹرن تبدیل کروں اپنے بیانیے کا، اور میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کا میں تذکرہ تب کروں جب ہمارے ذہن اور ہماری طبیعتیں اس قابل ہو جائیں کہ ان کے نام کو سن کر جو ایک ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا ہو۔ تو علم تصوف اور امام حسین، تو اس کو میں نے 3 حصوں میں ہی تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے علم کیا ہے، دوسرے حصے میں تصوف کیا ہے، اور تیسرے حصے میں امام حسین صوفیوں کے امام۔ تو یہ جو 3 نشستیں ہیں ان کو میں نے اسی میں ہی تقسیم کیا ہے۔ امام حسین کا تذکرہ میں آخری نشست میں کروں گا، لیکن ابھی ابتدائیے پر تعارف کے طور پر جو امام حسین کی جس جہت کے ساتھ میں اس دفعہ ان کی انٹروڈکشن تو نہیں کہہ سکتے، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان جیسی شخصیت کی انٹروڈکشن کروائیں، لیکن جس جہت سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ابن باب العلم۔ یعنی حضور کا فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضور تو خود مجسم علم ہیں، کیونکہ جو صاحب وحی ہوتا ہے اس سے زیادہ تجسیم علم کی اور کسی میں نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی اس کا باب ہیں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ اب مولا کائنات حضرت علی کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ذرا دشوار ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ علم کس کو کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھنے میں بات آسان لگتی ہے، لیکن جب میں اس پر معروضہ اپنا بیان کروں گا تو اب انہوں نے ٹائم بھی مجھے 10 منٹ زیادہ دے دیا ہے، اور میرے ذہن کا الجھاؤ بھی 2 مہینے سے چل رہا ہے۔ تو اب اللہ کرے کہ یہ موضوع میں آپ تک صحیح طرح ٹرانسفر کر دوں۔ بہرحال معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم علم کو نہیں سمجھیں گے، علم کی حقیقت کو، کیونکہ ہم جب علم منطق پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اگر کسی چیز کو تم ڈیفائن نہیں کر سکتے تو you can never have a meaningful discourse about it۔ یعنی جس چیز کو میں ایک جملے میں بیان نہیں کر سکتا اس کی تعریف کی حد تک، جس کو عربی میں حد تعام کہتے ہیں یا حد حقیقی کہتے ہیں، the real definition, the essential definition، اگر وہ میرے پاس نہیں ہے تو میں جب بھی بولوں گا تو میں لوگوں کو بھی کنفیوز کروں گا اور خود بھی کنفیوز رہوں گا،
اور ایونچولی کیونکہ میں لوگوں تک بات اپنی صحیح طرح نہیں پہنچا سکتا تو میں اب لوگوں سے جھگڑا شروع کر دوں گا. تو ہمارے جتنے مسالک کے جو جھگڑے ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی ڈیفینیشن میں، اپنی تعریفات میں زیادہ کام نہیں کیا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ابن باب العلم کہ پہلے ہم علم کو سمجھیں تاکہ والد کا سمجھ آئے کہ وہ باب ہے تو کیا ہے، اور جب والد سمجھ آئے تو پھر بیٹے کی سمجھ آئے. یعنی یہ اس طرح کی ایک شعوری ترتیب میں چاہ رہا ہوں، کیونکہ امام کا مقام تو ہم سب ہی جانتے ہیں. میں کوئی واقعات بھی بیان نہیں کرنا چاہتا اس دفعہ کربلا کے، کیونکہ اس کو میں بالکل ایک خالص علمی نوعیت کا موضوع چلانا چاہتا ہوں. اب سب سے پہلے علم کیا ہے، دا بیسک کوسچن، اور اس کا ایک سٹینڈرڈ جواب جو ہمیں ہمارا اپنا ہم دیتے ہیں کہ علم جاننے کو کہتے ہیں. تو پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جاننا کیا ہے. So you know it's a kind of circular way of dealing with علم. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم 1 گھنٹے میں کم از کم علم کو اچھی طرح پہچان لیں کہ علم کہتے کس کو ہیں. ہمارے حکماء کہتے ہیں کہ علم نام ہے یقین اور ظہور کا. It's a bit tricky this definition، لیکن میں اس کو ابھی ایکسپلین کر دوں گا. ایک جو سٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے علم کی، اگر آپ لغت اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گی کہ العلم ادراک الشیء بحقیقتہ، کہ علم کسی چیز کو گراسپ کرنا، کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا، کسی چیز کا درک کرنا اس چیز کی حقیقت کے ساتھ. This also is a pretty difficult definition. یعنی اور اس کو جب آپ اس کو مفسر کرتے ہیں تو اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. یعنی العلم ادراک الشیء بحقیقتہ، علم نام ہے کسی چیز کو درک کرنے کا، کسی چیز کو گراسپ کرنے کا اس کی اپنی ریالٹی میں. یعنی علم ایک ایسا قضیہ ہے ذہن کا، قضیہ ججمنٹ کو کہتے ہیں. علم از اے مینٹل ججمنٹ، ایک ایسا تصور ہے جو عالم خارج میں موجود کسی حقیقت کو جان لینے سے عبارت ہے. یعنی کوئی چیز جو خارج میں موجود ہے، میں اس کو اپنے ذہن میں اس طرح جانے، حقیقت کو جان لینے سے عبارت ہے. یعنی جو میرا مینٹل ججمنٹ ہے، جو قضیہ ذہنی ہے میری، وہ خارجی حقیقت جو ہے اس سے مطابقت رکھے. It should be coextensive with what a thing really is and how I am perceiving that thing and how I am defining that thing. اس لیے جب اس کی ڈیفینیشن فلاسفہ یا حکماء کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ العلم قضیہ کلیہ موجبہ. It's once again very difficult. So you can understand my problem with taking this topic. کہ علم کیا ہے؟ قضیہ کلیہ موجبہ. قضیہ کہتے ہیں جس طرح میں نے پہلے عرض کی ججمنٹ کو، اور کلیہ کہتے ہیں یونیورسل کو، اور موجبہ کہتے ہیں نیسیسری کو. یعنی knowledge is a necessary and universal judgment. یعنی خارج میں جو حقیقت موجود ہے جس کا میں علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو میں ایسا جانوں کہ اس چیز کی جو ریالٹی ہے اس کو میں بڑے جامع انداز میں بیان کرنے کے قابل ہوں. اس لیے جب علم منطق میں ہم علم کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف بڑی اس سے ذرا کم مشکل ہے. وہ یہ ہے کہ کسی بھی شے کا عکس انسان کے ذہن یا انسان کے فکر میں اپنے مختصر مگر جامع تعارف کے ساتھ، یعنی جو بھی چیز ہے خارج میں ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کو مجھے اس چیز کا علم ہے، میں اس چیز کو جان گیا ہوں، تو I should have a statement. اس کو عربی میں رسم اور حد کہتے ہیں. I should know کہ what it is and میرے اس ڈیفینیشن کا اس جو خارج میں حقیقت پائی جاتی ہے اس میں زیادہ فرق نہ ہو. It should be exactly the way thing is that I should be able to define. تو اس کو ہم علم کہتے ہیں. اور اس لیے علم کی ایک جو شرط ہے ہماری روایت میں وہ یہ ہے کہ علم جو ہے شک اور ظن سے پاک ہو. جس طرح قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں.
یعنی علم ایک ایسا ذہنی قضیہ ہے کہ باہر جو حقیقت پائی جاتی ہے جس کا میں اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہوں، وہ اس کی ایک جامع اور مختصر تعریف ہو، اور اس تعریف میں کوئی شک یا کوئی ظن باقی نہ رہے، وہ میرے لیے ذہنی طور پر ایک امر قطعی ہو جائے۔ I know it's difficult، لیکن ابھی مزہ آنا شروع ہو جائے گا، حظ آنا شروع ہو جائے گا، ایک دفعہ اس مشکل سے گزر جائیں گے تو کم از کم علم یہ ایک وہ پروسیس ہے جو ہر آدمی رن کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم ہے اور کوئی غیر عالم ہے، we are all علماء، ہم سب جو ہیں علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب اگر یہ بنیادی تعریف ذہن میں آ گئی ہے کہ باہر کوئی چیز موجود ہے اور میرا ذہن جو ہے اس چیز تک رسائی حاصل کرے اور اس چیز کو ڈیفائن کرے اس طرح سے کہ اس کی ریالٹی جو ہے وہ میرے اندر اس کا تصور اتر آئے، اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ اب ارکان علم ہیں 4، 4 ارکان ہیں علم کے: ناظر، منظور، استعداد نظر اور منظوریت۔ یہ 4 ارکان ہیں علم کے۔ یہ مطلب آپ ان کو ممبرز کہہ لیں علم کے یا ڈپارٹمنٹس کہہ لیں علم کے۔ ناظر از دی آبزرور، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب I'll try to make it very easy کہ ناظر وہ ہے جو علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور منظور از دی آبجیکٹ، جس کا علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ یعنی ناظر از دی آبزرور اینڈ منظور از دی آبجیکٹ جس کا میں علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور استعداد نظر یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس میں یہ کیپیسٹی پائی جاتی ہے، کیپیسٹی آف آبزرویشن، کہ اس میں کیپیسٹی پائی جاتی ہو کہ اگر جس حقیقت کو جانا جا رہا ہے اگر وہ مادی ہے، if it's material، تو میری یہ جو حواس خمسہ ہیں، یہ جو میری سماعت ہے، بصارت ہے، جو میرا ذائقہ ہے، چھونے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، یہ حالت صحت میں ہوں۔ یعنی اگر کوئی چیز مادی ہے اس کا میں علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں تو جو ذرائع ہیں اس علم کو مجھ تک پہنچانے کے لیے دے شوڈ بی ہیلدی۔ اور اگر کوئی خارج میں ایسی چیز ہے جو کہ عقلی ہے، اس کا مادی وجود نہیں ہے، تو میری عقلی استعداد یہ ہونی چاہیے کہ I should grasp it۔ تو یہ استعداد نظر ہے، the capacity of observation۔ اور منظوریت جو ہے یہ وہ اصلیت ہے، وہ مقصدیت ہے جس کے لیے علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ یعنی جس چیز کا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اس آبجیکٹ میں یہ صلاحیت ہو کہ اگر کوئی آبزرورز کیپیسٹی والا اس کے سامنے آئے تو اٹ شوڈ بی ایبل ٹو امپارٹ نالج، یہ علم دے سکے۔ یعنی یہ بالکل ایک چھوٹی سی آپ سمجھ لیں کہ میں 2-3 سیکنڈ میں جو ہم سوچتے ہیں اس کو میں سمرائز کر رہا ہوں کہ ہاؤ کمپلیکیٹڈ دا پروسیس ایکچولی از۔ تو 4 ارکان ہو گئے علم، ناظر، منظور آپ کا، اور ناظر ہو گیا آبزرور، منظور ہو گیا آبجیکٹ، اور جو استعداد نظر ہے کیپیسٹی آف آبزرویشن، اور منظوریت اس کو ہم انگریزی میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں آبجیکٹیوٹی، کہ اس کے اندر آبجیکٹیوٹی پائی جائے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ آبزرور کو علم دے سکے۔ اب علم کے ماخذ کیا ہیں؟ واٹ آر دا سورسز آف نالج؟ تو اگر آپ پوری انسانی روایت کو دیکھیں تو آپ کو 3 بنیادی سورسز نظر آئیں گے: سائنس، فلسفی اینڈ تنزیل۔ تنزیل، فلسفہ اور سائنس۔ اب تنزیل جو ہے وہ نزول سے ہے، یعنی وہ علم جو نازل ہو۔ اور یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو تنزیل کا علم ہے یہ عالم الغیب و شہادہ یا زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس سے بلند تر ایک حقیقت ہے۔ یعنی مذہبی شعور میں اور فکر کا جو بنیادی جوہر ہے، مذہب کی فکر میں مجہول اور مطلق کا تصور جو ہے وہ اس طرح نہیں پایا جاتا ہے جس طرح ایک فلسفی یا ایک سائنٹسٹ کے ذہن میں پایا جاتا ہے۔ مذہب میں جو حقیقت ہے وہ معلومیت جو ہے اس کی قید سے ماورا ایک اپنی وجود کی شان سے قائم ہے۔ یعنی there is a reality whether I understand it or not، ریالٹی کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ ماورا ہے میرے سمجھنے سے، it is beyond time and space، اور اس کی اپنی وجودی شان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مذہب کی روایت باقی تمام روایتوں سے اس حساب سے فرق ہے، کیونکہ تنزیل پر بات کر رہے ہیں تو اس کو سمجھنا ذرا ضروری ہے کہ جو آبجیکٹ ہے میرا علم کا وہ میرے معلومیت کی قید سے مبرہ ہے،
وہ جو اسپیس اینڈ ٹائم کے کنفائنز ہیں وہ اس کی اپنی وجودی شان ہے اور اپنی ریالٹی کی ریلم میں وہ موجود رہے گا، چاہے میں اس کو پہچان پاؤں یا نہ پہچان پاؤں. اس لیے مذہب جو ہے وہ کبھی بھی انسانی فکر کو معلوم اور نامعلوم کے تناظر میں نہیں دیکھتا. This is a critical mistake that many scholars of Islam also make and the scholars of Christianity also makes. تو مذہب میں جو فکر ہے وہ معلوم اور نامعلوم کے تناظر میں نہیں ہے، بلکہ حق و باطل، مفید و مضر، یا پھر صحیح و غلط، یہ سٹینڈرڈز ہیں کہ جو فکر ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو فکر ہے وہ حق ہے یا باطل ہے، جو فکر ہے وہ مجھے فائدہ دے گی یا مجھے نقصان دے گی. دیز آر دا سٹینڈرڈ جس کے اوپر تنزیل جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے. تو یہ تنزیل ہے جس کی جو شکلیں ہم عام طور پر جانتے ہیں، وہی، الہام، کشف، اولیاء کا الہام اور کشف، اور انبیاء کی اور رسولوں کی وحی. پھر ہے سائنس. سائنس، اس کو اگر آپ جامع طور پر سمجھنا چاہیں تو سائنس ہے کہ کائنات کے جتنے بھی سیکرٹس پائے جاتے ہیں، کائنات کے جتنے بھی پیٹرنز پائے جاتے ہیں، جتنے بھی کائنات کے اسرار ہیں، ان کو مشاہدہ اور تجربہ، آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن، اس کی بنیاد پر ان کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی جو کاوش ہے، اس کو ہم عام طور پر سائنس کہتے ہیں. مطلب اس کو میں بڑے وسیع اور بڑی آسان سی اور مجمل سی ایک ڈیفینیشن دینا چاہ رہا ہوں. یعنی جو ارد گرد میرے پایا جاتا ہے اس کو میں اپنی 5 سینسز سے، جس کو میں ڈسکور کر سکتا ہوں، اس کو یا میری 5 سینسز یا ان کی ایکسٹینشنز، جس طرح مائکروسکوپس وغیرہ ہم نے بنا لی ہیں، تو ارد گرد کی جو میری کائنات ہے، جب اس کو میں اپنی آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن 2 ٹولز کے ساتھ جج کروں گا تو جو نتیجہ آئے گا دیٹ ول بی سائنٹیفک تھیوری. تو جو جتنی بھی سائنٹیفک تھیوری ہیں، جتنے بھی مفروضات ہیں سائنس کے، یہ ہمیشہ افرمیشن اور نیگیشن کے درمیان میں رہتے ہیں، تصدیق اور تکذیب کے درمیان. جب تک کوئی آبزرویشن اس کے خلاف نہیں آئے گی وہ مفروضہ قائم رہے گا. جیسے ہی آبزرویشن اس کے خلاف آ گئی وہ مفروضہ جو ہے وہ نکل جائے گا. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین سائنٹیفک تھیوری اینڈ سائنٹیفک لا. مطلب سائنٹیفک لا وہ ہے جو میری آج تک کی آبزرویشن اور میرے آج تک کے جو ایکسپیریمنٹیشن ہے اس کے خلاف نہیں جاتا. تو یہ دوسرا ذریعہ ہے، دوسرا ماخذ ہے علم حاصل کرنے کا، سائنس. اور تیسرا ہے فلسفہ. اور فلسفہ کیا ہے؟ تو اس کو بھی اگر ہم اسی وسعت کے ساتھ اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو فلسفہ جو ہے، جو کائنات کے اسرار ہیں ان کو عقلی بنیادوں پر، استدلال کی بنیادوں پر کوئی نظریات بنا لینا، یہ ہے فلسفہ. اور فلسفے کی بنیاد ہمیشہ تشکیک پر رہے گی. تشکیک شک سے نکلا ہے، اسکیپٹسزم، یہ کور ہے فلسفے کا. اب اس طرح اب سائنس میں سائنٹیفک جو علم ہے اس میں آپ کی 5 سینسز اور ان کی ایکسٹینشن سے ملنے والا علم آئے گا. فلسفے سے آپ کی عقل اور عقل کی جتنے پروسیسز ہیں ان سے ملنے والا علم آئے گا شک کی بنیاد کے اوپر. اور تنزیل میں وہ علم آئے گا جو حقائق سے کائنات کی طرف آ رہا ہے. اور ایک ماورا دنیا ہے جس کو میٹا فزکس کہتے ہیں، وہاں سے، بلکہ یہ فلسفی والی میٹا فزکس نہیں ہے، بلکہ جس کو ہم روحانی دنیا کہتے ہیں اسلام کی زبان میں، اسپرچول ورلڈ، اس ریلم سے جب علم تنزیل کرتا ہے تو یہ وہ علم ہے. اب یہ اس کے ماخذ ہیں جو پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے. اب جو ذرائع علم ہیں، جن طریقوں سے علم میرے تک پہنچتا ہے، تو اس میں اگر اب یہی جو میں نے قاعدے بیان کی اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہی ہے. اس میں عقل ہے، اس میں تجربہ ہے، اس میں حواس خمسہ میری 5 سینسز ہیں، تحقیق ہے، اور اس میں میری اپنا تجربہ ہے، میری تجربات ہیں، میری آبزرویشنز ہیں. اور پھر ایک ذریعہ بہت بڑا ہے سند. سند ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، اصطلاح ہے. سند کہتے ہیں کتاب بینی کو. I can also gain knowledge without experiencing it or without really without observation by reading a book. کسی اور کا تجربہ اور مشاہدہ مجھ تک وہ سند کے ذریعے پہنچ جائے گا. اور اسی سند کے اندر ایک زمرہ آتا ہے افواہ رجال، what the people say. سو میرا معاشرہ جو ہے وہ بھی ایک علم کا بہت بڑا وسیلہ ہے کہ لوگ جو مجھے انفارمیشن دے رہے ہیں دیٹ آلسو بیکمز پارٹ آف دا نالج آئی ہیو. اب یہ ذرائع ہیں. اب مدارج علم کیا ہیں؟
what is the process of the way the knowledge is transmitted to me. تو یہ بھی چار ہیں. یہ ہیں تقلید, تحقیق, تنقید اور تخلیق. یعنی تقلید از امیٹیشن, کسی چیز کے کسی کے پیچھے میں لگ جاؤں کوئی تعقل کیے بغیر, کچھ سوچے سمجھے بغیر. تو جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوا ہے جو آج اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے, تو اس کا جو پہلا اٹھان تھی اس کے علم کی وہ تقلیدی تھی. اس نے چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, ایون اسپیکنگ, واکنگ, ہر چیز اس نے بلائنڈ فولڈ امیٹیشن سے حاصل کی ہے. اب بڑا ہو کے چاہے وہ تقلید کے خلاف فتوے دے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن جب وہ چھوٹا تھا تو this knowledge was intuited into that kid کہ اگر تقلید کرو گے تو چیزیں سیکھو گے, ورنہ نہیں سیکھ سکتے, ورنہ نہیں جان پاؤ گے. تو ایک بچہ جو ہے وہ غیر شعوری طور پر بڑے سب کانشیس لیول کے اوپر ایک مقلد ہوتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کے لفظوں کی بھی کاپی کرتا ہے, ان کے حرکات و سکنات کی بھی کاپی کرتا ہے. تو یہ جب 12-13 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو یہ تقلید سے اٹھتا ہے اور تحقیق کے میدان میں آتا ہے. اب جس طرح ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ ہم سب جو ہیں ہم نیچرلی ہم سب محقق ہیں. مطلب جو معاشرہ مجھے سکھا رہا ہے 12-13 سال کی عمر تک, جب میں شعوری ذہن میرا لاجیکل مائنڈ میرا ٹیک اوور کرتا ہے تو میں ان چیزوں کو اب تھوڑا سا کرٹیکلی دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. مطلب اس میں ججمنٹ آ جاتی ہے, whether it's true whether it's not. لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں تو میں ذرا اپنا بھی تھوڑا سا اس کے اندر سبجیکٹیوٹی کو انوالو کر کے دیکھوں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو یہ تحقیق ہے. یہ تحقیق وہ نہیں ہے جو سائنسدان کرتے ہیں, یہ تحقیق میں ایک علم کے حساب سے بات کر رہا ہوں. یعنی پہلے تقلید سے شروع ہوا, 12-13 سال میں اس کا تحقیق کا موڈ جو ہے وہ آن ہو گیا. اب جب تقلید تحقیق میں بدلتی ہے تو جو اگلا موڈ تیسرا آن ہوتا ہے وہ ہے تنقید, کرائٹیک. اب کیونکہ اس کا اپنا سبجیکٹیوٹی شامل ہو گئی ہے تو اب ہو سکتا ہے لوگ کسی چیز کو صحیح کہہ رہے ہوں لیکن اس کو صحیح نظر نہیں آ رہی. تو یہاں پر اب یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے حکماء کہتے ہیں کہ تحقیق اور تنقید میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. مطلب it should not be criticism for criticism. It should be because I want to learn, I want to get to know the reality of the things. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تحقیق اور تنقید اپنے کمال تک پہنچتی ہے تو چوتھا جوہر انسان کے اندر آتا ہے جسے تخلیق کہتے ہیں. Now we become the creators of knowledge. تو یہ مدارج ہیں مطلب علوم کے کہ علم جو ہے وہ ہم اس پروسیس کو کیسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی تک جو میں نے کہا ہے اس میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا آپ کو کہ علم کس کو کہتے ہیں. So with due apologies, ہم جو بھی کتابوں میں علم کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ آخر پر یہی آ جاتا ہے کہ علم کہتے ہیں جاننے کو. So the question is کہ جاننا کیا ہے. جب ایک چیز کو میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں اس چیز کو جان رہا ہوں. تو اب this is a very delicate and intricate and it's a very very simple process جو ہم سب, آپ, میں, تمام لوگ جتنے بھی صاحب شعور ہیں, we are doing it 24/7 but we are not really aware of how کہ علم ہمارے اندر آ کیسے رہا ہے, علم کہتے کس کو ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اب بلکہ اس سے پہلے میں ایک چیز بتانا بھول گیا کہ علم کی تقسیم ہے. کبھی ہم علم کو ہماری اسلامی روایت میں علم جو ہے وہ 2 بنیادی تقسیمیں ہیں, علم دین اور علم دنیا. علم کو جب آپ تقسیم کرتے ہیں, یو وانٹ ٹو ڈیوائڈ نالج اور یو وانٹ ٹو کیٹیگرائز نالج. اس کے کئی طریقے ہیں. کبھی اس کے جو ریزلٹس آف نالج ہیں اس کے اعتبار سے آپ اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہو, کبھی اس کے جو سورسز آف نالج ہیں اس کے اعتبار سے ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہو, کبھی پروسیسز آف نالج جو ہیں اس کے حساب سے آپ ڈیوائڈ کر رہے ہو. اس لیے ہماری روایت اگر آپ پڑھیں گے, اس پر میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں تو I don't want to repeat myself. تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم عقلی ہے, علم نقلی ہے, علم نظری ہے جس میں علم الکلام, علم العقائد وغیرہ آ جاتا ہے. پھر فنون کے علم ہیں. ایک ڈویژن جو احادیث سے ہمیں ملتی ہے علم کے بارے میں وہ ہے علم نافع اور علم غیر نافع. نفع جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ, نفع دینے والا علم اور نفع نہ دینے والا علم. اب وہ علم نافع کیا ہے کہ حضور کی ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی,
اور بڑی خوبصورت حدیث ہے. مطلب علم کے اثرات یا علم کے ریزلٹس کے اوپر بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ علم جو حاصل کیا کسی نے اور آگے نہ سکھایا, مطلب علم میرے لیے نہیں ہے بلکہ آئی ایم اے کیریئر آف, اگر میرے اندر علم ہے تو آئی شوڈ ڈسٹریبیوٹ اٹ. تو فرماتے ہیں حضور کہ جس نے علم حاصل کیا لیکن آگے نہ سکھایا اور اس علم کے ذریعے اس نے اللہ کو راضی نہ کیا, تو وہ بندہ چاہے وہ عالم ہے, وہ بندہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سیکھے گا. یعنی دو کنڈیشنز لگائی ہیں یہاں پہ علم نافع کی حضور نے. ایک یہ کہ وہ علم جو ہے وہ آگے منتقل کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ وہ علم جو ہے اللہ کے ساتھ انسان کو کنیکشن دے, اللہ کو راضی کرنے کی طرف انسان کو مائل کرے. اور علم غیر نافع وہ ہے کہ یا تو وہ علم جو ہے وہ بذات خود ہی غلط ہو, جس طرح حضور کی حدیث مبارکہ ہے بڑی معروف کہ حضور نے فرمایا ان من العلم جہلا, کہ علم سے ہی جہالت ہے. یعنی بعض علوم ہی ایسے ہیں کہ اگر باطل علم اگر آپ نے حاصل بھی کر لیا تو اس سے آپ کو جہالت تو مل سکتی ہے, ہدایت نہیں مل سکتی. اور دوسرا اس کا زاویہ نگاہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو علم غلط ہے یا اس علم کا استعمال غلط ہے. اب دس از اے ڈینجرس زون. یعنی اگر میں علم دین بھی حاصل کر رہا ہوں لیکن اس سے مقصد میرا یہ ہے کہ میں لوگوں پر اپنا روب جماؤں, لوگوں کی زندگیاں حرام کروں, لوگوں کی زندگیوں کے قافیے تنگ کروں, بہت ماہر شعراء کی طرح, تو بیسیکلی وہ بھی علم غیر نافع ہو جائے گا. یعنی علم اس میں بلکہ مجھے ایک دم ذہن میں آگے ابن ماجہ کی ایک حدیث کہ حضور نے دعا کی ہے یہ, اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع, کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے. سو اف دیر از نو ثمرہ آف علم, اگر اس کا پازیٹیو ریزلٹ نہیں ہے تو وہ علم غیر نافع ہے, اور اس کو حاصل کرنے کی طرف مجھے قطعاً توجہ نہیں دلائے گی. اگر علم نافع میں اگر آپ دیکھیں گے تو اب یہ دین اور دنیاوی علم کی تقسیم تو علماء نے کی ہے, لیکن اگر دنیا کا علم بھی تحقیق کے لیے اور مخلوق کے فائدے کے لیے حاصل کیا جائے تو وہ بھی علم دین بن جاتا ہے. تو یہ مختلف تقسیمیں ہیں علم کی. اب اس طرف میں واپس آتا ہوں کہ علم کہتے کس کو ہیں. جاننا, جو میں کہتا ہوں knowing, what do I mean by knowing. تو یہ delicate سا process ہے and I'm sure you're going to enjoy it for the next 30 minutes. کہ یہ ہوتا کیا ہے, میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں, اب ایک اس چیز کی اپنی حقیقت ہے جس کو ہم فلسفے کی زبان میں وجود حقیقی کہتے ہیں. The reality of a thing in what it is. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ذات الشیء ماہیت الشیء. What is the essence of a thing? The essence of a thing is what it is. So, you know, I know it's kind of strange, لیکن ابھی یہ سمجھ آ جائے گی. یعنی جب بھی میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو ایک اس کا وجود حقیقی ہے, جو چیز وہ اصل میں ہے, and then I start perceiving that thing. تو اس کا ایک تصور میرے ذہن میں کریٹ ہوتا ہے, اس کو ہم وجود ذہنی کہتے ہیں. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ فلسفہ صورہ و تصور ہے اسلام کا, اور صوفیاء کا بہت زیادہ کام ہے اس کے اوپر. یعنی صورت ایک چیز کی حقیقت جس میں وہ اپنا اظہار کر رہی ہے, اور تصور is how I am perceiving that thing. اب میرا جو ذہن ہے اس کے 3 بنیادی پروسیسز ہیں جو کہ جب علم منطق آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو ہر ایک طالب علم کو مطلب رٹے ہوئے ہونے چاہیے. وہ کیا ہیں کہ the first process of my mind is understanding, grasping. Understanding not the way we define it, مطلب just grasping something holistically. پہلا جو پروسیس ہے میرے ذہن کا وہ ہے انڈرسٹینڈنگ, دوسرا پروسیس ہے ججمنٹ, اور تیسرا پروسیس ہے ریزننگ. یعنی ایک چیز میرے سامنے آئی, وہ کوئی حقیقت تھی اور اس کی صورت میں نے دیکھی, تو اب میں نے اس کو گراسپ کیا ہے. تو یہ جو گراسپنگ ہے, دس از دا فرسٹ ایکٹ آف مائی مائنڈ. اس کو ہم عربی میں تصور کہتے ہیں, کہ کسی چیز کو سمجھنا. اور یہاں پر ضروری ہے یہ سمجھنا کہ دس از پرائر ٹو لیبلنگ اور ججمنٹ اور ریزننگ. دس از مائی انٹریکشن ود دی ایسنس آف دیٹ تھنگ. ایک چیز میرے سامنے آئی ہے, اس کی صورت میرے سامنے آئی ہے, تو اس پر میں نے تصور قائم کیا ہے. اب
इसलिए यहाँ पर वजूद की कई किस्में हो जाती हैं. एक वजूद हकीकी है, जो चीज असल में है, फिर वजूद ज़हनी है, जिस तरह मैंने उसको परसीव किया है, और फिर एक वजूद लफ्जी है. अब अल्लाह ने मुझे इस तरह का बनाया है कि आई हैव टू गिव नेम्स टू एवरीथिंग आई सी. मतलब इस्म, नाउन. इफ आई आस्क यू कि आपके दाएं तरफ क्या है, तो कोई चीज भी होगी तो मैं कहूंगा यार सोफा है, ये लैंप है, ये दीवार है, ये सीलिंग है, ये फैन है, ये लैपटॉप है मेरे सामने, दिस इज अ बुक एंड दिस इज अ ग्लास. तो जो भी चीज आप, जिसका भी तसव्वुर आप कर सकते हैं, यू हैव अ नेम फॉर इट. इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग वे जिससे हम अपनी तख्लीक को समझ सकते हैं. क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी तख्लीक के भी शाहिद नहीं है. मतलब आई वॉज नॉट देयर व्हेन आई वॉज बीइंग क्रिएटेड, यू नो, आई डिडंट विटनेस इट एज एन आउटसाइडर. सो तो मुझे अपने आप से ही अब समझना पड़ेगा. मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफा रब्बहू, सारी सबीली यहां से शुरू होती है. अब सबसे पहले जब मैंने किसी चीज को देखा, तो पहली चीज विच अकर्ड इज परसेप्शन. इट्स अ परसेप्ट. परसेप्ट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द माइंड. इसको हम मंतिक की जबान में परसेप्ट कहते हैं. ये वो तसव्वुर है जो मेरे अंदर आया है. अब इफ आई टर्न अवे फ्रॉम दैट थिंग एंड देन थिंक अबाउट दैट थिंग, तो नाउ इट विल नॉट बी अ परसेप्ट, नाउ इट विल बी अ कॉन्सेप्ट. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. और सबसे बुनियादी गलती हम करते ही यही है जब हम परसेप्ट और कॉन्सेप्ट में फर्क करना नहीं जानते. मसलन मेरे साथ कोई बैठा है, मैं उसे कहता हूं यार वो देखो पेंटिंग. अब पहले पेंटिंग मैंने देखी है, एक तसव्वुर मेरे जहन में आया है. दिस इज द परसेप्ट, माय एंगेजमेंट विद एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ मी. और अब मैं जब दूसरे को कह रहा हूं कि देखो, तो अब नाउ इट्स नॉट अ तसव्वुर, इट्स अ कॉन्सेप्ट. Or I think about that painting sometimes later. It will be, I will not be perceiving it, I will be conceiving it. It will not be perception, it will be my conception. तो अब ये यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है कि एक इमेज ऑफ अ थिंग है जो उसकी सूरत है, फिर एक परसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट और मेरे जहन के दरमियान जो राब्ता कायम हुआ है, और फिर एक मेंटल इमेज मैंने उसका लिया है जो कि तसव्वुर है. और अभी तक कोई जजमेंट नहीं है, अभी तक कोई लेबलिंग नहीं है. अब मुझे ये जो कॉन्सेप्ट आया है, इसकी जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरत इसके ऊपर काम किया है कि दिस कॉन्सेप्ट इज स्पिरिचुअल, इट्स नॉट अ मटेरियल कॉन्सेप्ट. मतलब हमारी इस्लामी रवायत में भी जो कॉन्शियसनेस है, जो शऊर है, इट्स नॉट अ मटेरियल थिंग. मतलब हमारा वो इल्म नफ्स जो जदीद है या नफ्सियात जदीद है, विच थिंक्स दैट के हर चीज फिजिकल माइंड प्रोड्यूस कर रहा है, इवन माई कॉन्शियसनेस. हमारी रवायत इसके बिल्कुल बरअक्स है. हमारे लिए कॉन्शियसनेस इज अ स्पिरिचुअल फिनोमेनन. और उसका जो एक दलील देते हैं हुक्मा, वो बड़ी सिंपल सी है कि अगर 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 मटीरियल चीज होती, फिक्र या मेरा कॉन्सेप्ट को हासिल करना, अगर मटेरियल कॉन्सेप्ट होता, तो जो हाफिज है, अब वो जब कुरान हिफ्ज कर लेता है, या जिस तरह अपना कासिम भाई को दीवान के दीवान हिफ्ज हैं, तो कभी क्या दीवान नया हिफ्ज करने से इनका वजन बढ़ा है? ये तो नहीं है ना कि मैंने अगर ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट अपने जहन में कर लिए हैं तो अब मेरा 2-3 kg वजन बढ़ गया है. नो, नॉट एट ऑल. तो ग्रीक्स और जो टर्म लॉजिक है और जो मुसलमान रवायत है, उसमें जो कॉन्सेप्ट है, इट इज नंबर 1 इट्स स्पिरिचुअल थिंग, नंबर 2 इट्स यूनिवर्सल. वो भी मैं उसी तरफ आऊंगा. नंबर 3 इट डजंट चेंज, द कॉन्सेप्ट डजंट चेंज. ये भी अभी मैं सारा एग्जांपल्स के साथ आपको समझा दूंगा. सो द कॉन्सेप्ट इज यूनिवर्सल, इट इज नॉन मटेरियल, इट इज अ स्पिरिचुअल फिनोमेना. और जो कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आ रहा है, और जो कॉन्सेप्ट है वो इट इज इट्स नॉट चेंजिंग, चेंज नहीं होगा कॉन्सेप्ट. अब ये होता क्या है? जस्ट थिंक अबाउट हाउ वी आर एबल टू डू दिस. कि मैं एक ऑब्जेक्ट को देखता हूं और उसका तसव्वुर कायम करता हूं. तो जो ये एक सिंपल एप्रीहेंशन मुझे मिल रही है. अभी मैं जजमेंट और लफ्ज के ऊपर नहीं हुआ कि मैंने उसका अभी टाइटल क्या दिया है, वो एक कॉन्सेप्ट ने मुझे हिट किया है एंड आई हैव अंडरस्टूड. इसको हम अरबी में तजरीद कहते हैं, अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्शन. दिस एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट
to pull out. उजर्रेदुहु अरबी कहते हैं to pull out something from something. तो अरबी में जो उजर्रेदुहु जब अरब कहते हैं तो इसका मतलब है to make something naked, to denude something. यानी प्योरली मंतिक की जुबान में एक चीज को उसके अवारिज और उसके एक्सीडेंट से जुदा करके उसके एसेंस को समझना, ग्रास्प करना. दिस इज द कॉन्सेप्ट. मतलब मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह समझें, क्योंकि इसके ऊपर मेरी पूरी जो तकरीरें तीनों हैं उन्हीं की बुनियाद है. कि यानी ये जो मेरे अंदर एक अल्लाह ने ये सिफत डाली है, ये एक मेरे अंदर एक कैपेसिटी डाली है कि आई कैन सी वन इन मैनी. इसको मिसाल के जरिए हम समझते हैं कि आई सी अ वुमन, इट्स अ परसेप्ट, देयर इज अ वुमन दैट इज वॉकिंग बाय एंड शी इज एन ऑब्जेक्ट. और परसेप्ट आया है और मैंने किसी से कहा है कि देखो औरत जा रही है. अब हो सकता है उस औरत की हाइट ज्यादा हो, कम हो, मे बी शी इज थिन, मे बी शी इज फैट, मे बी शी इज फेयर ऑफ कंप्लेक्शन, मे बी शी इज डार्क, मे बी शी इज एजेड, मे बी शी इज मिडिल एजेड, मे बी शी इज यंग. लेकिन उन सब के लिए मैं एक औरत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं. आई सी अ चेयर. और chairs can have different shapes. They can be tall chairs, there can be low chairs, the bar chairs are very tall, and then there are छोटी बहुत कुर्सियां हैं. लेकिन जब भी मैं किसी कुर्सी को देखता हूं, so मैं कहता हूं ये कुर्सी है. There is this concept of kursi I have in my mind. There is a concept called औरत in my mind. तो इसको अरबी में तजरीद कहते हैं. मतलब अब मैं इसको जरा इसको समझें कि एक्चुअली इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, most complex and most intellectual thing we are capable of doing. ये इतना कॉम्प्लेक्स और मतलब एक मतलब आप कह सकते हो कि ये हवा से भी अगर लतीफ कोई चीज है ना, तो ये एब्स्ट्रैक्शन है. This ability to abstract, to see one in many, because they are universals. If you look at the word universal, uni means one, versal means out of many, one out of many. मैं एक दोस्त के घर गया and he has this Great Dane which is like this tall. और मैं उसको देखता हूं तो क्या मेरे ज़हन में आता है, मेरे सामने क्या खड़ा हुआ, कुत्ता खड़ा हुआ, there's a dog. फिर अपने दूसरे दोस्त के घर जाता हूं, उसके पास वो he has this little thing, Shih Tzu और Chihuahua. तो उसको मैं देखता हूं तो उसको भी मैं कहता हूं कि this is a dog. अब what is the comparison between a Great Dane and a Chihuahua? ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, इनकी शक्ल बिल्कुल फर्क है, रंग फर्क है, but there is something that is universal about them. That is in my mind. मतलब ये एब्स्ट्रैक्शन करने की कुव्वत जो अल्लाह ने मुझे दी है, इसको अब हम अरबी में अगर आप कहें तो इसको कहते हैं तवहिदु. I am unifying. There are many, but I am seeing the same thing in many. और इसी से लफ्ज निकलता है तौहीद. So I am born in तौहीद. I am born to abstract. और मेरी तमाम जो इल्म जिसके मुझे इतने दावे हैं और उस पर इतना फख्र है, वो सब का सब इसी एक चीज के ऊपर, this power of abstraction, this power of seeing universals in particulars. Once I understand a universal, then I can apply it to particulars. एक दफा मेरे ज़हन में चेयर का तस्वुर आ जाए तो then I can apply it to many chairs. They can be of different shape, different color, different sizes, but I know these are chairs. एक दफा एक कुत्ते का तस्वुर मेरे ज़हन में आ जाए, what do you mean by dog? So then whether they are small, they are big, I can apply the universal concept of a dog to all those particulars. इसको कहते हैं तवहिदु, यूनिफाइंग द कॉन्सेप्ट्स. और एवरीथिंग जो आपके इर्द गिर्द पाई जाती है, हर चीज तौहीद का मजहर है. एवरीथिंग यू सी, वो चीख चीख के कह रही है आई एम वन, आई एम वन, आई एम वन. चाहे वो दरख्त है, अब दरख्त है. if I say when I see a tree I recognize it. It might be something very tall like a pine, or it can be a very small tree,
It can be shady, it can be without. اب date palm کو بھی میں tree کہتا ہوں. So there is this idea I have abstracted from different trees. تو جب بھی وہ particulars میرے سامنے آتے ہیں تو I understand کہ یہ اس کو توحید ذہنی کہتے ہیں. تو وہ میں اس کو میں abstract کر لیتا ہوں کہ یہ particular کس universal کے ساتھ link ہو رہا ہے. اس لیے وہ ایک شاعر کا شعر ہے زمانہ جاہلیہ کا کہ وفی کل شیء لہ آیات تدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز جو تمہارے ارد گرد ہے وہ آیت ہے اللہ کے لیے، اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے انہ واحد، کہ وہ واحد ہے. کیوں؟ کیونکہ میں واحد ہوں. So whatever you see around, it has that oneness printed on it. اب جب ہم ایک grasp کرتے ہیں ایسنس کسی چیز کا، when I come into contact with an object، تو اس کو پھر میں اب کیونکہ دنیا میں میرا پہلا کانٹیکٹ فزیکلی پرٹیکولر سے ہوتا ہے، تو میری جو یہ ایبسٹریکشن کی پاور ہے یہ کبھی کبھی انڈکٹیو ہو جاتی ہے. روایت میں یہ ڈیڈکٹیو ہے. اب وہ ہم منطق میں ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ استخراج کلی من الجزئی، کہ ایکسٹریکٹنگ یونیورسل فرام پرٹیکولرز. تو اور وہ کس طرح ہم کرتے ہیں؟ یجردہ عن الاعراض، کہ I denude things from the way they look and I just focus on the essence of the things. مطلب اگر کتا چھوٹا آ گیا یا بڑا ہو گیا، I am focusing on the essence. That's why I'm saying it's a dog. اگر ایک عورت آ گئی ہے، چاہے وہ چھوٹے قد کی ہے، بڑے قد کی ہے، عربی ہے، عجمی ہے، کالی ہے، گوری ہے، I'm saying she's a woman because I know the essence of female. So once I grasp that, this is the concept. مطلب یہ اس کو عام لفظوں میں جو ہم کانسیپٹ استعمال کرتے ہیں اس سے بہت فرق ہے. اب کانسیپٹ میں نے جس طرح کہا کہ اسپرچول ہے، اور کانسیپٹ جو ہے یونیورسل ہے. کانسیپٹ از نیسیسری، یعنی ایک چیز کو دیکھ کر جو کانسیپٹ اس کا تصور میرے ذہن میں قائم ہو رہا ہے وہ اسی چیز کے متعلق ہو. I should be sane enough to see the universal in particulars. اور concept is not changing. They're never changing. اب ہوتا کیا ہے کہ اب وہ جو کانسیپٹ میرے ذہن میں آیا، now I have to label it. I have to give it some noun. کوئی نہ کوئی اسم اس کو میں دیتا ہوں because I have to store it in my mind for further reference. اور اس میں اب کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو منطق کی زبان میں ٹرم کہتے ہیں. اب یہ میں آپ کو علم کا پروسیس بتا رہا ہوں. اس کو منطق کی زبان میں ہم ٹرم کہتے ہیں. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ٹرمینالوجی کون سی استعمال کرتا ہوں. میں اس کو شجر بھی کہہ سکتا ہوں، I can call it درخت، I can call it tree. میں اس کو کتا بھی کہہ سکتا ہوں، میں اس کو کلب بھی کہہ سکتا ہوں، I can call it dog. It won't make any difference. ہماری جو ساری بحثیں ہیں وہ ساری کی ساری اصطلاحوں کی بحثیں ہیں. کانسیپٹ کی بحثیں ہم کرنے جوگے رہے ہی نہیں مسلمان. ہمارا جو حالت ہوگی نا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمپلسٹ آف پروسیسز ہم نے ڈیکوڈ نہیں کیے، اس لیے ہماری بحثیں بھی بالکل بے معنی سی ہو گئی ہیں. بھائی سب سے پہلے تو آپ کانسیپٹ کے لیول پر اپنے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرو نا. بعد میں اصطلاح تو کوئی نام رکھ دو. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ you may call the rose by any name, it smells the same. The essence of the rose is that smell. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ چاہے آپ نے اس گلاب کو کوئی اور نام دے دیا ہے، وہ ٹرم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میرے ذہن کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی کانسیپٹ گراسپ کرتا ہے کسی چیز کا ایسنس کا، تو اس کو کوئی نہ کوئی ٹرم دے دیتا ہے. اب ٹرم جب دیتا ہے تو یہ وجود لفظی ہے، وجود ذہنی ہے. وجود ذہنی سے وجود لفظی، پہلے وجود حقیقی تھا، اس سے وجود خارجی ہوا کہ اس نے مینیفیسٹ کیا، میں نے اس کو دیکھا تو میرا تصور پیدا ہوا، یہ وجود ذہنی پیدا ہوا. اس کو میں نے کوئی ٹرم دی، کوئی لفظ دیا، وجود لفظی پیدا ہو گیا. اب اس وجود لفظی کو اب جو دوسرا پروسیس میرا مینٹل سٹارٹ ہوگا انڈرسٹینڈنگ کے بعد، دیٹ از ججمنٹ. میں کوئی نہ کوئی قضیہ، کوئی نہ کوئی پروپوزیشن قائم کروں گا، اور یا اس کی تصدیق کروں گا یا تکذیب کروں گا. whether either I will affirm it or I will negate it. اور ان میں سے جب نکلوں گا تو پھر تیسرا میرا ریزننگ ہے کہ I will deductive inference، کہ with argumentation I will answer my questions. اگر آپ اس کو بہت سادہ لفظوں میں لانا چاہیں ان تین پروسیسز کو، تو جو انڈرسٹینڈنگ ہے دیٹ از واٹ، جو ججمنٹ ہے دیٹ از ویدر، اور جو ریزننگ ہے دیٹ از وائی. اگر بہت آسانی سے آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، کہ میرا مقصد آپ پر روپ ڈالنا نہیں، آپ کو سمجھانا ہے،
تو کیونکہ روب بہت ڈالا ہے ہم نے پچھلے 200-250 سال میں, اس کا فرق کوئی نہیں پڑا, علمیت کے روب کا نقصان ہی ہوا ہے. تو 3 یہ لفظ آپ یاد کر لیں, واٹ, ویدر, وائی. واٹ اٹ از, ما ہیا, یہ کیا چیز ہے, دیٹ از دی ایسنس آف دا تھنگ, دیٹ از اے کانسیپٹ, it is a simple apprehension of a thing. Whether it is or it is not, this is judgment. یہ proposition کی گیم ہے کہ قضیہ جو ہے اس کو تصدیق کرتا ہوں یا تکذیب کرتا ہوں. اور پھر تیسرا کوشچن ہے why. This is the domain of reasoning. یہ آپ کے 3 mental processes ہیں. اب افلاطون جو ہیں حکیم, پلیٹو, ان کا یہ خیال تھا کہ it is impossible for us to run this process of abstraction because یہ علم کی بنیاد ہے, یہی علم ہے, ایبسٹریکشن ہی علم ہے, یہی توحید ہی علم ہے. پلیٹو کے مطابق it was impossible for us to run any abstraction if we didn't have a prior knowledge of these حقائق. یعنی پلیٹو یہ کہتا ہے پلیٹونک فارمز, یونیورسل فارمز کی تھیوری ان کی کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں جب ایک پرٹیکولر کو دیکھتا ہوں تو اس کو میں کسی نہ کسی یونیورسل کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں. مطلب میں نے ایک گلاب دیکھا تو میں نے کہا یار اٹس بیوٹیفل, ایک عورت کو دیکھا میں نے کہا اٹس بیوٹیفل, کسی نے شعر سنایا تو میں نے کہا اٹس بیوٹیفل پوئٹری, ایک میں نے I saw a horse and I say it's beautiful. تو اب یہ جو بیوٹی ہے جو پرٹیکولرائز میں کر رہا ہوں, اب یہ ساری جڑ رہی ہے کسی یونیورسل کانسیپٹ سے جو کہ ہے بیوٹی. تو پلیٹو کے مطابق if I don't have a prior understanding of universal forms, I wouldn't be able to abstract and I wouldn't be able to draw any knowledge out of any object. تو ان کو وہ ہم ان کو پلیٹونک فارمز کہتے ہیں, یونیورسل فارمز کہتے ہیں, دی آرکیٹائپس آف ایوری تھنگ. تو پلیٹو کے مطابق before I came into this world I was in this real realm. This is absolute realism of Plato. اگر فلسفے کے جو لوگ پڑھتے ہیں it's absolute realism. تو وہ کہتا ہے کہ there was this world, there was this perfect, where there was a perfect circle, there was a perfect triangle, there was a perfect male, there was a perfect female, there was a perfect beauty, there was a perfect bravery. مطلب جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں ان کی آرکیٹائپس پرفیکشن میں اس ریئل ورلڈ کے اندر ہے. تو میں جب اس دنیا میں آتا ہوں تو جس یونیورسل کے سے مجھے کوئی چیز بھی دیکھتا ہوں, جس یونیورسل سے وہ جڑ رہی ہے میں اس کو اس کے ساتھ جوڑتا ہوں بیکاز آئی ہیو اے پرائر نالج آف آل دیز فارمس. بعد میں ایرسٹوٹل نے اس کو ریپلیس کیا اینڈ ہی وینٹ انٹو سم تھنگ دیٹ یو کین کال ریلیٹیو ریئلزم, یا آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ ماڈریٹ ریئلزم, کہ ایرسٹوٹل کے مطابق, کیونکہ پلیٹو کے مطابق دیز فارمز ور مٹیریل یو نو, تو ایرسٹوٹل کیم اپ ود این آئیڈیا کہ نہیں بھائی ان کا جو وجود ہے دیٹ از ذہنی, اٹس ناٹ خارجی وجود. تو this is called modern moderate realism in philosophy. اور اسی سے ہی پھر ہم اپنی روایت میں دیکھتے ہیں تو ایان ثابتہ, وہ اس سے کافی فرق ہے ابن العربی کا فلسفہ, لیکن مطلب اس کو اس علم کے حوالے سے سمجھنے کے لیے these are the archetypes that we already knew. And when I come into this world and I experience the particulars, تو میں کیونکہ مجھے پہلے میرے حافظے میں وہ موجود ہیں, میری ایکسپیرینس میں موجود ہیں, تو میں ایبسٹریکشن کا پروسیس رن کر کے I see one in many and I start understanding things کہ where they belong. اس لیے جو اب یہی پروسیس دوبارہ ریزننگ والا کر لیں کہ ایک وجود حقیقی ہے, اس سے وجود ذہنی پیدا ہوا ہے, وجود ذہنی سے وجود لفظی پیدا ہوا ہے, وجود لفظی سے وجود خطی. وجود خطی کہتے ہیں when I write something or I express something. وجود لفظی وجود خطی دونوں آپ ریپلیسیبل ہیں. اور پھر جو میں ٹرم یوز کر رہا ہوں, جو میں اس کو نام دے رہا ہوں, I'm calling it horse or a woman or a chair, تو اس کو کہتے ہیں منطق کی زبان میں لفظ الدال, جس سے دلالت ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر. اب یہاں پر بہت بڑی بحث جو کہ ماڈرن ٹائمز میں ہو گئی ہے, وہ یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اور ان کو نام دیتا ہوں, تو از مائی لینگویج دی آرکیٹیکٹ آف میننگ, اور is there or are there meanings and I am using language to express those meanings. یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے ماڈرن ورلڈ کی, اور روایت کی سب سے بڑی ڈیبیٹ یہی ہے کہ کیا حقیقت ہے اور میں اس کے لیے لینگویج استعمال کر رہا ہوں,
اور لینگویج از این ایکسپریشن آف سم ریالٹی، یا کیونکہ میں نے لینگویج ڈیولپ کر لی ہے تو اب اپنے حقائق بنائے جا رہا ہوں. تو جو ماڈرن ورڈ ہے وہ کہے گا تم نے لینگویج ڈیولپ کی ہے اور تم اپنے حقائق، جس کا نامنلزم ہم کہتے ہیں یا ریلیٹیوزم کہتے ہیں یا ریڈکشنزم کہتے ہیں، یہ ساری اسی چیز کے مختلف عکس ہیں، مختلف شکلیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ از دا ریالٹی انفارمنگ می اور آئی ایم انفارمنگ ریالٹی؟ کیا کوئی معنی ہیں اور ان معانی کے اوپر کوئی صورتیں ہیں اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں ان سے وہ معنی عکس کرتا ہوں، یا کیونکہ میں نے لینگویج ڈیولپ کر لی ہے، ان کے نام رکھ دیے ہیں تو اب میں خود ہی ان کو معانی دے رہا ہوں؟ یہ بہت بڑی فلسفیانہ بحث ہے. اب ابن العربی کا یہاں پر ایک شعر مجھے یاد آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ انما الکون معان قائمۃ بالصور، کہ یہ پوری کائنات تمہیں نظر آتی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک معانی ہے جس کو مختلف صورتوں میں ڈھالا گیا ہے. یہ ہماری روایت ہے، اٹس ڈیڈکٹیو لاجک میں، اٹس ویری ڈیڈکٹیو. علم کی روایت میں اٹس ویری ہولسٹک روایت، کہ وہ کہتے ہیں انما الکون معان، کہ یہ جو کائنات تمہیں بکھری ہوئی ارد گرد نظر آتی ہے یہ اصل میں معانی ہے، اور جو عالم بالا کے معنی ہیں قائمۃ بالصور، جن کو کسی نہ کسی صورت میں قائم کیا گیا ہے. کل من ادرک ھذا کان من اہل العبر، اور جو یہ بات سمجھ گیا وہ اہل عبر میں سے ہے، وہ نصیحت لینے والوں میں سے ہے، وہ علماء میں سے ہے. اب یہاں پر جو سمجھنے کی چیز ہے، میرے خیال میں بہت ٹائم ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گئے. جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب علم میرے خیال میں کافی حد تک واضح ہو گیا ہوگا کہ ہم علم حاصل کیسے کرتے ہیں. اٹس بیسکلی دا پاور آف ایبسٹریکشن، پاور آف سیئنگ ون ان مینی، کہ ہمارے سامنے مینینس ہے اور اس میں سے میں وننس جو ہے وہ ڈرا کر رہا ہوں. آئی ایم بائی نیچر آئی ایم اے موحد، ہم موحدون میں سے ہیں. ہم ہر وقت یہ یونیورسلز کا پروسیس، ایوری باڈی از رننگ کانشیسلی اور انکانشیسلی، اور قرآن کا بھی یہی کلیم ہے کہ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس اپنا چہرہ اس دین کی طرف کر لو جو بالکل سیدھا سادہ دین، بالکل تمہارے نیچر کے مطابق ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہ وہی فطرت ہے جس پر اللہ نے دین بھیجا ہے، جس پر اللہ نے تمہیں گھڑا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اب یہاں پہ مفسرین کے درمیان بحث چلتی ہے کہ یہ لا نہیں کا ہے یا نفی کا. عام طور پر اسے نفی لیا جاتا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ نہیں تبدیل ہوتی اللہ کی خلق. تو کیونکہ خلق تبدیل نہیں ہوتی تو فطرت تبدیل نہیں ہوگی، فطرت تبدیل نہیں ہوتی تو انسان تبدیل نہیں ہوتا، اور کیونکہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی تو دین بھی تبدیل نہیں ہوگا. لیکن بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ لام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ مت کرو، لا تبدیل لخلق اللہ، جو میں نے بنا دیا ہے ڈونٹ ٹرائی ٹو چینج اٹ، ڈونٹ ٹرائی ٹو کرپٹ اٹ، جسٹ انڈرسٹینڈ یور فطرہ اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ مائی دین اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ ان کریشن. تو اب یہاں پر جو صوفیاء ہیں ان کے لیے اب معنی ہے، معنی پر صورتیں ہیں، صورتوں کو میں دیکھتا ہوں، تصور قائم کرتا ہوں، ان تصورات کے لیے میں کوئی ٹرمز وضع کرتا ہوں، کوئی اسم وضع کرتا ہوں، ان کے نام بنا لیتا ہوں اور پھر ان کو میں ایکسپریس کرتا ہوں. دس از واٹ علم از. تو اس لیے میں نے کہا تھا علم یقین اور اظہار کا نام ہے. جو ڈیفینیشن پہلی میں نے دی تھی وہ اب آ کے سم اپ ہوگی. تو یہ ہمارے حکماء عرفاء جو ہیں یہ ایک ایک جملہ ایسا بول دیتے تھے کہ اس کے بعد آپ کو ساری عمر آپ کی اسی صحرا نوردی میں معنی کے گزر جاتی تھی اور اب آ کے سمجھ آتی تھی. تو صوفیاء کے لیے اس پوری پیراڈائم میں اعتبار کا لفظ بڑا اہم ہے. اعتبار is the first concept I get when I look at something. The first کوئی جملہ کسی نے بولا ہے، کوئی شعر پڑھا ہے، تو پہلا جو اعتبار قائم ہوتا ہے، the first meaning, the first concept، اور یہ ججمنٹ سے بھی پہلے ہے، یہ نام سے بھی پہلے ہے، یہ ریزننگ سے بھی پہلے ہے. تو پہلا ایک جو مجھے اس کی ایسنس کے ساتھ فیل آتی ہے that is اعتبار. اور اسی اعتبار کو اگر آپ عربی زبان میں دیکھیں تو اسی سے لفظ نکلتا ہے عبارہ which means to express. اسی سے لفظ نکلتا ہے عبارہ، عبارت ہم استعمال کرتے ہیں the expression. اب یہ ایک ہی لفظ ہے اعتبار، اس سے نکل رہا ہے عبارہ.
to express. Ibara, the expression. Ma'bara, the bridge, जो एक फॉर्म से मीनिंग तक ले जाए. यानी द होल प्रोसेस ऑफ इल्म एक ही लफ्ज के अंदर, इब्र के अंदर आ रहा है. यानी आई हैव सीन समथिंग, तो अब मेरे अंदर एक नेचुरल, एक मेरी फितरत के अंदर डाला गया है कि मैंने इसको अब्बारा करना है. आई हैव टू एक्सप्रेस इट. उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने कुछ लफ्ज घड़े हैं, वो इबारत है या जुमला है या प्रोपोजिशन है या कजिया है. अब उस इबारत को जब मैं बोलता हूं तो वो माबरा बनती है किसी और के लिए, इब्रा का. टू ड्रॉ अ लेसन, टू ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम समथिंग. हम कहते हैं ना, इबरत हासिल करो किसी चीज से. इट्स लाइक दैट होलिस्टिक कॉन्सेप्चुअल फील यू गेट व्हेन यू हियर अ स्टोरी, और व्हेन यू आप कोई शेर सुनते हो तो एक इबरत, या कोई वाकया बयान करते हो या अखबार आप पढ़ रहे हो तो उसमें से आपको इबरत के लिए बहुत से लेसन मिलते हैं. तो अब ये अब्बारा से इबारा और इबारा से इब्रा, और उसके अंदर जो नाम था, इसम जो था, वो माबरा बना है, वो ब्रिज बना है. और फिर अरबी में अब्रा, द टीयर्स. when I see something and I get attached to universals, I get attached to its reality, its essence, so I become so meaningful कि मेरी आंखें छलक जाती. So this is the whole circle of ilm जो हमारे इस्लाम में हमारी रवायत ने भी, we are losing very fast, लेकिन ये बन रहा था. और अब मैं मौजू की तरफ वापस आता हूं क्योंकि मैंने बंद भी करना है. तो मैंने शुरू में आयत का एक जुज पढ़ा था, अब मैं पूरा पढ़ लेता हूँ. वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून. कि अल्लाह, याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं अपना एक खलीफा जमीन में बनाने जा रहा हूँ. तो वो कहने लगे कि अतजलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, तो उसको बनाने जा रहा है खलीफा जो फसाद करेगा और खूरेजी करेगा. नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम जो हैं तेरे कोर्ट स्कॉलर्स, वी आर ऑलवेज प्रेजिंग यू, वी आर ऑलवेज प्रेइंग फॉर यू. तो इतने बड़े आबिद जाहिद हैं, तो मतलब उन्होंने भी अपनी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए. नहनु नुसब्बिहु, लेकिन बहुत से मुफासिर के जो मुफस्सिरीन है वो कहते हैं कि ये जो एतराज है, ये एतराज नहीं था बल्कि इट वाज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड, इस्तफहामिया था. व्हाटएवर, बहरहाल जो कुरान की फ्लो जारी है कि अल्लाह ने कहा कि मैं फरिश्तों को कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ, नाइब बनाने जा रहा हूँ. तो उन्होंने कहा कि तू एक फसादी को और खून बहाने वाले को अपना खलीफा बनाएगा कि हम तो तस्बीह करने वाले हैं और तेरी इबादत करने वाले हैं. काला इन्नी आलमो मा ला तअलमून. अब इल्म का लफ्ज आ रहा है. आई हैव द नॉलेज एंड यू हैव नॉट. इन्नी आलमो, मैं जानता हूं, मैं इल्म रखता हूं. मा ला तअलमून, तुम लोग नहीं जानते. व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लह. एंड देन, अब मैं नए इसका तर्जुमा कर रहा हूं. एंड देन गॉड टॉट ऑल द टर्म्स टू आदम. अभी जो मैंने पिछली गुफ्तगू मेरी है, व्हाट इज द टर्म? द सिंपल एप्रीहेंशन दैट आई लेबल. अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लह. अल्लाह ने तमाम के तमाम नाम आदम को तालीम कर दिए, इल्म दे दिया. यानी खिलाफत का इल्म से ताल्लुक जोड़ रहा है यहाँ पे कि हमने तमाम अस्मा, तमाम टर्म्स, तमाम इस्म आदम को दे दिए. सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, और फिर उनको मलाइका के सामने पेश किया. फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन, और कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इनके नाम गिनवाओ. तो ये नाम देना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. ये जो तजरीद की कुव्वत है उसकी वजह से आई कम अप विद नेम्स. तो यहां पर अल्लाह, यानी अगर आप इसको इस तकरीर के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहेंगे तो अल्लाह ये बता रहा है कि मैंने पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दी है आदम को जो मैंने तुम्हें नहीं दी. यू कैन नॉट नेम थिंग्स. आदम कैन नेम एवरीथिंग. और आदम की औलाद ने ये साबित किया, हमने हर चीज का नाम रख दी.
جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کے بھی نام رکھ دیے, الیکٹرانز, پروٹونز, نیوٹرانز. مطلب we are the carriers of Adamic legacy. علمہ آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, سچے ہو تو نام بتاؤ. اب یہاں پر وہ بیٹھ گئے کیونکہ ایبسٹریکشن کی طاقت نہیں تھی, تو قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ پوری آیتوں میں علم 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 لفظ ہے, سب سے زیادہ لفظ علم آیا ہے. قالوا سبحانک, کہنے لگے تو پاک ہے, تو مقدس ہے ہر چیز سے. لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں کوئی علم نہیں ہے ما سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں دیے. And because you have not given us this ilm of asma, we don't know it. Innaka antal alimul hakim, alim bhi tu hai aur hakim bhi tu hai. Qala ya adamu ambihum bi asma'ihim. اور یہ this is very strange. Qala ya adamu, اور کہا اللہ نے کہ اے آدم ambihum, ان کو بس خبر دے. یہ جو abstraction کی capacity ہے وہ میں نے ان کو نہیں دی. You can only know about the names. They will never be able to come up with the names. They will not know how to see the one in many. So they don't know. تو اس لیے اللہ انبئہم, ان کو خبر دے, صرف نبا, صرف خبر دے. باسمائہم فلما انباہم, اور جب آدم نے ان کو خبر دے دی باسمائہم, ان اسماء کی, ان ناؤنز کی, ان ٹرمز کی. قالا الم اقل لکم, تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا. انی عالم غیب السماوات والارض, میں آسمان اور زمین کے غیب کو بھی جانتا ہوں. یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو فرشتے بھی نہیں جانتے, and فرشتے نو کہ یہ غیب ہے جو ہماری دسترس سے باہر ہے. انی عالم غیب السماوات والارض, میں آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں, اور جو چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. یہاں پر اللہ نے علم کو واضح کر دی ہے. علم کی ڈرائیو کیا ہے؟ من المجہول, من المعلوم الی المجہول, جو جان گئے ہیں اس کے ذریعے اس کو جاننا جو ابھی نہیں جانے. دس از واٹ این علم از. علم کو اگر آپ ایک جملے کے اندر کرنا چاہو تو العلم کیا ہے؟ وہ یہ ایک فن ہے, وہ جوہر ہے, وہ قضیہ ہے جو من المعلوم الی المجہول جاتا ہے. جو میں جان گیا ہوں اس کے ذریعے now I want to know more, now I want to know more. And how I do it? By this power of تجرید. مطلب توحیدی مزاج لے کر آیا ہوں. اب یہاں پر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ علم اللہ کی نظر میں ہے کیا, اور علم اسی تجرید کا, اسی ایبسٹریکشن کا نام ہے. اور اگر علم کی سمجھ آ گئی ہے تو اب کچھ باب بھی کھلنے چاہیے, باب العلم کی بھی سمجھ آنی چاہیے. What do you mean by the door of the knowledge? کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا میں نے, تو حضور کی ایک حدیث مبارکہ ہے بڑی معروف کہ آپ نے فرمایا من اراد ان ينظر آدم فی علمہ, اگر کوئی چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں دیکھے کہ آدم کا علم کیسا تھا, من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب, تو اس کو چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھ لے. اس کے چہرے, اٹس اگین دی آبجیکٹ, صورہ, تصور, وجود خارجی, وجود ذہنی, وجود لفظی. اس کے بعد آپ کا یہ مطلب میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں, اس پیرائی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ مجھ پر کوئی فتویٰ نہ لگا دے. من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ, اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ, اگر کوئی ارادہ کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ آدم کو دیکھے کہ آدم کی علمی حالت کیا تھی, بیکاز علم کسی کے اندر ہے, آپ اس کو باہر سے دیکھ کر تو نہیں جان سکتے. I mean, I have to talk to you. میں نے 1.25 گھنٹہ آپ کے سامنے بول لیا ہے تو شاید آپ میں سے کچھ کہو گے یار بیچارے نے محنت کی ہے, طالب علم ہے, اچھا طالب علم ہے. اب حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے آدم کا علم دیکھنا ہے وہ علی سے بات کرے. It's a very strange حدیث. من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ, آدم کو اپنے علم میں دیکھنا ہے, فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب, وہ صرف علی کے چہرے کو دیکھ لے. So you know this has to be, اگر آپ نے خلوص کے ساتھ اس چہرے کو دیکھا ہے,
and the simple apprehension you are getting, the tasawwur you are getting. Ta'assub before judgment. Ta'assub is before judgment. I mean, I'm again linking, और जितना अगर कोई उलमा सुन रहे हैं तो उनका हाथ जोड़ के उनके सामने अर्ज कर रहा हूं, बिफोर जजमेंट अगर सिर्फ देख ले अली को तो वो आदम को उस इल्म में पहचान जाएगा जिस इल्म की वजह से आदम हमारा खलीफतुल अर्द है, जो अस्मा का इल्म है, टर्म्स का इल्म है। तो मेरे ख्याल में इल्म तक हम पहुंच गए और अब हम कल शुरू करेंगे तसव्वुफ को और फिर इमाम हुसैन के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।